شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری میرے اننون لسنر نے شیئر کی ہے، جنہوں نے اپنے نانا ابو کی سٹوریز میرے ساتھ کل شیئر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نانا ابو کی ڈائری کا ایک اور چیپٹر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نانا ابو یہ بھی بتاتے تھے کہ جب ان کی داتا صاحب کے دربار پر جنات سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت سے سلسلے آئے جن میں جنات ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں ایک سلسلہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں داتا کے دربار پر بیٹھا تھا اور میری ان سے ملاقات شروع ہو چکی تھی تو ایک دفعہ میں جنات کی سواری بھی کر چکا ہوں، یعنی جنات کی بگھی، جنات جو کہ جنات ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے روپ بدل جاتے ہیں، ان کے جن میں وہ گھوڑا بن گئے جنات، میں نے ان کی بھی سواری کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بگھی کو اور ان گھوڑوں کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے یہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ سب نظارے میں نے صرف اپنی پرہیزگاری کے سر پر دیکھے، اپنے تقوی کے سر پر دیکھے۔ اور میرے نانا ابو بہت زیادہ پرہیزگار انسان تھے، ایون کہ وہ تو شادی کے لیے بھی رضامند نہیں تھے۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور ان کا واقعہ پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لسنرز کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ نانا ابو نے سب سے بڑا راز یہ بتایا جنات کے متعلق، اور آج وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سب سے بڑا راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نیک اور اچھے جنات سے ملنے کا راز۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ مختلف اللہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے دربار ہوتے ہیں، ادھر جا کر آپ جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ کے خاص نظارے آپ دیکھیں گے۔ نانا ابو نے بھی درود ابراہیمی کے سر پہ ہی یہ سارے میدان فتح کیے۔ ان کی زندگی کا میں آپ کو ایک اور یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، میرے نانا ابو بالکل بھی عامل نہیں تھے۔ ان کے پاس درود ابراہیمی کے سوا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کر دیا تھا، اتنا علم عطا کر دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنے اللہ کو گواہ بنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ میرے نانا ابو صرف درود پاک پڑھتے تھے مدینے کی طرف منہ کر کے، اور اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو غیبی بشارتیں ہونے لگی تھیں، اور وہ لوگوں کے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مشکل اور پریشانی سے بچایا۔ اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ طلب ہوتا تھا، صرف وہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جھنگ میں ہیر کے دربار پر بھی میں نے حاضری دی، اور ادھر جو میری حاضری کا سلسلہ تھا وہ پورا 1 ہفتے کا تھا۔ مجھے 1 ہفتہ ہیر کے دربار پر رہنا تھا۔ یہ مجھے روحانی طور پر اشارہ ملا۔ اب میں جب ہیر کے دربار پر گیا اور ادھر میں نے درود ابراہیمی کی حاضری دی، درود ابراہیمی پڑھا، تو میرے آگے وہاں کے بھی جنات حاضر ہو گئے، جو کہ وہاں کے مانے ہوئے 2 درخت ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بک میں بوہڑ کے درخت لکھا گیا ہے۔ ان بوہڑ کے درخت کے جنات حاضر ہوئے جو کہ ہیر اور رانجھا کے دور کے تھے۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ باقاعدہ طور پر میرے پاس آئے، مجھے سلام پیش کیا اور مجھے ملے۔ ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آج سے نہیں، ہیر رانجھا کے دور سے پہلے کی اس جگہ پر موجود ہیں۔ ہم نے ہیر رانجھا سے ملاقات کی، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ بہت نیک اور اللہ والے اور پاکیزہ عاشق تھے۔ ہم نے ان کی روحانی محفلوں میں بھی حاضری دی۔ ہیر اللہ والی ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن ان جنات نے میرے نانا ابو تک پہنچائی۔ مختلف لوگوں کے ساتھ یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ ٹھیک اسی طرح لسنرز، تھوڑا سا میں سٹوری کو سٹاپ کر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماڈل بنے، ہیرو بنے، سنگر بنے،
اسی طرح کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر چلیں، وہ اللہ کے اسرار کو جان سکیں، وہ دنیا کی حقیقت کو جان سکیں۔ میرے خیال سے یہی حقیقت میرے اس لسنر کے، میرے اسٹوری سینڈر کے جو نانا ابو ہیں ان کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ بھی دنیا کا اسرار جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے جنات کا سہارا لیا اور پھر جنات کیسے ان کو اس مقام تک لے کر آئے یہ بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں، جو کہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نانا ابو کے زبانی جو الفاظ ہیں وہ میرے سینڈر نے مجھے بتائے۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ داتا کے دربار پر بیٹھا تھا، جو کہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے ایک غیبی چیز نے اشارہ دیا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک باریش داڑھی والا شخص تھا جس نے سفید چوغا پہنا تھا۔ ان کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھو، دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، بشرطے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، تو اللہ پاک دنیا کی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دے گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے لسنرز، انہوں نے وہ پڑھا اور ساری دنیا کے جنات ان کے تابع ہو گئے، ان کو نظر آنے لگے، ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے تو سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ جنات کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ان کا کسی اور طرف چل نکلا۔ جنات بھی ان کے تابع ہو گئے۔ وہ جس جگہ جاتے تھے اس جگہ جنات ان کو دیکھ کر ادب سے سلام پیش کرتے تھے، جھکتے تھے ان کے قریب۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے جنات ان کو اپنی محفلوں میں لے کر جاتے تھے۔ وہ جنات ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کسی کے اوپر اگر کوئی جنات حاوی ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، وہ ان کے آگے درود پاک پڑھتے تھے اور جنات ہٹ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ نانا ابو کی بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف درود ابراہیمی کے سر پہ، اپنی تقوی اور پرہیزگاری کے سر پہ درود شریف پڑھ کے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ جنات کو قید بھی کرنے لگے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جنات کو قید کرنا شروع کیا۔ ان کی یہ سوچ تھی جو کہ ان کی بک میں لکھی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، سب سے محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ جنات کی تلاش کا وہ سفر ان کو خالق حقیقی تک لے گیا تھا، وہ حقیقی عشق تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ تھا، کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر بیٹھا تھا جہاں میرے ارد گرد بہت سے میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے بیٹھے تھے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تسبیح کر رہا تھا۔ اچانک سے ایک عورت میرے پاس حاضر ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، میری بیٹی سخت ایک جن کی قید میں ہے۔ وہ جن کہاں سے آیا وہ تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن بس اتنا سا انہوں نے معاملہ ان کو بتایا اور وہ عورت رونے لگی۔ نانا ابو چونکہ اللہ والے تھے، اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کہنے لگے کہ جا اس بچی کو لے کر آ۔ وہ اس بچی کو لے کر آئے اور کہا کہ تو مدینے کی طرف رخ کر لے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دے، درود پاک کہ تجھے تیری اصل حقیقت تک لے جائے گا۔ اب بچی پر تو جن سوار تھا، وہ درود پاک کیسے پڑھتی؟ نانا ابو نے خود بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی درود پاک پڑھا تو بچی کے جسم کے اندر سے ایک غلیظ بدبو باہر نکلنے لگی۔ اس کا سارا جسم بدبو سے بھر چکا تھا۔ وہاں بیٹھنے والے بھی اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھنے لگے، اپنی ناک کے آگے ہاتھ رکھنے لگے۔ وہ بدبو اتنی شدید تھی جو کہ اس کے جسم کے اندر سے نکل رہی تھی۔ وہ بدبو ایک جن کی تھی۔ اس کے جسم میں ایک بدبودار جن گھس چکا تھا جو کہ اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس سے کہاں پر اس پر حاوی ہوا اس کو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جو اللہ والے نانا ابو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جن تجھے تیرے اسکول سے چمڑا ہے اور یہ ایک کرسچین جن ہے جس کو تو اچھی لگی اور تو نے اس کی بات نہ مانی اور پھر وہ تجھے تکلیف دینے لگا اور تجھے اذیت سے اس نے بھر دیا۔ یہی واقعہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نہ تو کوئی عامل تھے، نہ جنات تھے، نہ کوئی چیز تھی۔ درود ابراہیمی کے سر پہ انہوں نے کئی میدان فتح کیے اور اس بچی کے اوپر سے اس جن کو نکال دیا انہوں نے۔ ان کا علم تھا، ان کو درود ابراہیمی پہ کمال حاصل ہو چکا تھا۔ شاید ان کا درود ابراہیمی 1.25 لاکھ سے اوپر جا چکا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے شب و روز گزرتے گئے
اور پھر میری زندگی کا ایک یہ بھی وقت آیا کہ میں بالکل بستر مرگ پہ تھا۔ اس سے پہلے کئی جنات میرے پاس آئے اور مجھ سے ملنے لگے۔ حالت میری دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، چونکہ میں نے کافی درباروں پر سفر کیے تھے، ان کے سلسلے بھی آگے جاری ہیں۔ نانا ابو کے پیج میں یہ بھی لکھا گیا کہ میرے بستر مرگ کی زندگی کا واقعہ وہ پیج آخری پیج پر ہوگا۔ اس سے پہلے میرے پاس کچھ جنات آئے اور انہوں نے مجھے کچھ ادویات بتائیں اور کہا کہ اس سے آپ اپنا علاج کریں، آپ کے جسم کے اندر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ ادویات استعمال کی اور وہ پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سفر کو دوبارہ جاری کیا۔ وہ اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے کٹ چکے تھے، ان کی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کرتے تھے، رشتہ صرف میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پاک سے ہے۔ یہ سب رشتے دنیاوی ہیں جن کو میں نبھا رہا ہوں، میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک میں جگہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ فرماتے تھے۔ اور اسی طرح وہ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے، ان کے گھر والے، شدید بارش تھی کہ باہر دروازہ نوک ہوا۔ باہر دروازہ نوک ہوا تو انہوں نے جا کر دروازہ کھولا ان کے بیٹے نے، تو پتہ لگا کہ کچھ حضرات، بزرگ حضرات بابا حضور سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ ان سے ملنے کے لیے آئے جب، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ تھے، اور اس ٹائم نانا ابو بھی لکھتے ہیں بک میں کہ وہ بھی کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی باتیں سنتے رہے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، سچے عاشق ہیں، ہم آپ سے کچھ تعلیمات لینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ تعلیمات دینا چاہتے ہیں، آپ کی دینا چاہتے ہیں، آپ ہماری محفل میں شرکت کریں۔ ہم آپ کو اپنی محفل میں شرکت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اب دعوت کس جگہ تھی؟ جنات کی دعوت تھی۔ وہ نانا ابو ہی مقام جانتے تھے، جو کہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ دعوت جو کہ ان کو جنات کی طرف سے ملی وہ فیصل مسجد کے اندر تھی، یعنی اسلام آباد کے اندر۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، جو کہ اب فیصل مسجد ایک عظیم الشان مسجد بن چکی ہے، تب ادھر جو مسجد تھی وہ ایک پرانے زمانے کی مسجد تھی، وہاں پر بھی جنات کے ٹھکانے تھے، اور جنات ان کو ادھر مدعو کر چکے تھے۔ وہ ادھر جا چکے تھے اور اب جنات کے ساتھ ان کی محفل میں ان کو درس دے رہے تھے۔ وہاں پر انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے بچے تھے جنہوں نے نانا ابو کو جھک کر سلام کیا اور ان سے درود ابراہیمی کی تعلیمات لی، اور یہ درس لینے کے بعد انہوں نے نانا ابو کو کچھ تحفے تحائف دیے۔ ان میں جو تحفے ہوتے تھے زیادہ تر ہیرے اور سونے کے تھے۔ نانا ابو کو ہیروں کے بھی تحفے ملے، ان کے ہیروں کی کچھ انگوٹھیاں جو کہ آج تک ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ میرے بابا نے، میری مما نے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ان کے کچھ ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں، وہ انتہائی خوبصورت انگوٹھیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ نانا ابو نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری تھی۔ اب وہ جو جنات کا نیکسٹ ٹھکانہ تھا جو کہ اسلام آباد کے اندر تھا، اور اسلام آباد کی ایک پہاڑی جس کا ذکر وہ اپنی بک میں کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے سفر پر روانہ تھا تو مجھے جنات کے عجیب و غریب شکل کے قبیلے ملے جو کہ مسلمان جنات تھے، اور ان قبیلوں کی شکلیں ہی اور تھیں۔ وہ باقاعدہ طور پر پہاڑیوں پر رہتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس پوری پہاڑی کے اوپر اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور جو مسافر ادھر سے گزرتے تھے ان کو بھی وضو کرواتے تھے اور ان کو بھی نماز پڑھاتے تھے۔ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر ایک پہاڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائیویسی کی وجہ سے میں ذکر نہیں کروں گا کہ کچھ لوگ ادھر چلے نہ جائیں، اور وہاں پر جنات پائے جاتے ہیں، جنات وہاں موجود ہیں، اور ابھی تک وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جنات ہیں، واقعات سنے گئے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، مسافروں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ واقعات تھے نانا ابو کی زندگی کے، جو کہ اسلام آباد میں انہوں نے کچھ ٹھکانوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی مختلف شہروں میں جنات کے ساتھ گزاری، ان کو اسلامی تعلیمات دیں، ان کی زندگیوں کو اسلام سے روشن کیا، بھر دیا اسلام سے۔ جس طرح انسان اسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جنات بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جنات، مسلمان جنات بھی اتنا عشق رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اپنے بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں اسلام کی۔ نانا ابو نے بہت سی چیزیں جنات سے بھی اسلام کے متعلق سیکھی۔ ایسی بکس نانا ابو کی ہیں جو کہ کتاب میں ان کا ذکر ہے، وہ کس مقام پہ پڑھی ہیں یہ بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ میری مما سب کچھ جانتی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اور بہت سی چیزوں کے متعلق میں بھی جانتا ہوں۔
بہت سے اسرار میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا. میری لائف کا سٹائل کچھ اور ہے. میرا جو گھرانہ ہے وہ بہت مذہبی ہے، وہاں پر یہ سب چیزیں ہیں، لیکن میرا لائف سٹائل تھوڑا چینج ہے. میں ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی کو جنات کے علاوہ گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے خاندان میں اور بھی یہ چیز منتقل ہوئی نانا ابو کے بعد، میرے ماموں میں بھی ہوئی. نانا ابو جیسی تو نہیں، وہ تو وہ ہی تھے صرف، اور ان کا عشق عجیب تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ اپنی زندگی انہوں نے بہت سے جنات سے ملے، ان کے کام کیے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحن میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس باقاعدہ طور پر آسمان کی طرف سے جنات اترے اور ان کے پاس آئے، ان سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے ان کو ایک بکری تحفے میں دی. وہ بکری وہ کہتے ہیں کہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس کا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. نانا ابو کو وہ تحفہ ملا تھا. یہ بھی بات کتاب کے اندر درج ہے. اور پھر وہ بکری کا جو ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ لسنرز ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور کل آپ یہ کہانی مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز کا اینڈ کرتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، عشق کریں اور ان کی سنت پر عمل کریں. درود ابراہیمی پڑھیں، سب درود پاک سے افضل درود پاک ہے یہ. قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے دل کو نرم رکھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، یہی ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.